بندہ کہے جس طرح کہتے قرآن پڑھ کے بتوں والی ایسے اللہ کے ولیوں نبیوں پر لگائی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے جی کھانا رکھ کے اس پر جو قرآن پڑھا جاتا ہے یا دعا مانگی جاتی ہے وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے. اب سنو قرآن پاک، قرآن سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں ہے نا. قرآن پاک کا 10واں پارہ ہے سورۃ توبہ ہے. توبہ کرنی چاہیے قرآن پاک کے غلط ترجمے کرنے سے. آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار کو اللہ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. فرمایا اے حبیب علیہ السلام خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے صدقے کے مال قبول فرماؤ، ان کے صدقے کے مال قبول فرماؤ. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اور ان کے مالوں کو بھی پاک کر دو اور یہ جو مال لے کے آئے ہیں ان کو بھی پاک کر دو. اگلے لفظوں پر غور کرنا. رب پروردگار نے ارشاد فرمایا محبوب یہ صدقے کا مال آپ قبول فرماؤ، اس کے بعد کیا کرنا؟ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. اگر کوئی چھٹی کلاس کی عربی بھی پڑھا ہوا ہے اس کو بھی پتا ہے علیہم، علیہم کا معنی کیا ہے. رب پروردگار نے فرمایا وصلی علیہم، یہ جو خمار آیا ہے صدقے کا اس کے اوپر تم دعا مانگو. وصلی علیہم، اس کے اوپر تم دعا مانگو، اس کو سامنے رکھ کر تم دعا مانگو. یہ اللہ فرما رہا ہے، کملی والے کو حکم دے رہا ہے. اب نبی پاک کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم جب یہ کھانا سامنے رکھ کر یہ مال سامنے رکھ کر اس پر دعا مانگو گے ان صلاتک سکن لہم، اے میرے حبیب ہاتھ اٹھا کر کھانے پر دعا مانگنا یہ تمہارا کام ہے. اس کے توسل سے ان کو سکون عطا کرنا میں خدا کا کام ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کھانا سامنے رکھ کر اس کے اوپر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ساری زندگی اس پر عمل کیا. ابو داؤد شریف کتاب کا نام کیا ہے؟ ابو داؤد شریف سیاستہ کی مشہور کتاب ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حدیث پاک عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. حضرت سعد بن عبادہ نام یاد رکھنا، سرکار کے بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کی ماں فوت ہو گئی، ماں کا انتقال ہو گیا تو پھر اور کہیں نہیں گئے، سیدھے آمینہ کے لال کی بارگاہ میں تشریف لے کے آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی جان کا انتقال ہو گیا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ بات پلے باندھ کے لے جانا. ہمارا کوئی فرقہ نہیں، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہمارے دامن میں اللہ کا قرآن ہے اور آمینہ کے لال کا فرمان ہے. ہم اور کسی بات کی دعوت نہیں دیتے. ہمارے مشائخ نے ہمیشہ یہی طرف نگاہ ہے، ہمارے آئمہ نے ہمیشہ یہی طرف نگاہ ہے، ہمارے علماء ربانی نے ہمیشہ یہی طرف نگاہ ہے کہ اگر جنت چاہتے ہو تو رب کے قرآن کا دامن تھام لو یا آمینہ کے لال کا دامن تھام لو، سیدھا جنت میں جاؤ گے. رب پروردگار کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن عبادہ تشریف لے کے آئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی جان کا انتقال ہو گیا ہے. سرکار نے فرمایا پھر کیا چاہتا ہے؟ پھر بولو نا، پھر کیا چاہتا ہے؟ آج بھائی ذوالفقار کہے میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، بتاؤ میں اپنے بھائی کے لیے کیا کروں؟ سعد بن عبادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی جان کا انتقال ہو گیا ہے، اب چاہتا یہ ہوں آپ ارشاد فرمائیں کام میں کروں ثواب اللہ میری ماں کو عطا فرما دے. بے عین ہی جس طرح آج بھائی ذوالفقار کہیں کام میں کروں ثواب اللہ میرے بھائی کو پہنچائے، صحابی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اب چاہیے تو یہ تھا. سرکار فرماتے وہ جو کر دیا سو کر دیا،
تیرے کسی کام سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا. جس طرح آج ہمیں توحید سکھائی جاتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام سعد, اگر تو چاہتا ہے کہ کام تو کرے اور ثواب تیری ماں کو پہنچے تو پھر ماں کے لیے پانی صدقہ کر. ماں کے لیے کیا کر؟ بولو بڑی مہربانی, کیا کر ماں کے لیے؟ یہ پانی پیا جاتا ہے, یہ پانی پیا جاتا ہے, یہ اندر جانے والی چیز ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کے غلام نے جب کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو آپ نے کنواں بنوایا. ایک گلاس پانی کا نہیں رکھا, ایک جگ نہیں رکھا, ایک لیٹر 2 لیٹر 4 لیٹر نہیں رکھا. ایسا کام کیا کہ جس کے نیچے کوئی حد ہی نہیں ہوتی. کنویں کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا میاں صاحب. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے کنواں کھدوایا. اب میری طرف توجہ کرنا, صحابی رسول کا عمل بتا رہا ہوں اور نبی پاک کا بتایا ہوا بتا رہا ہوں. حضرت سعد نے اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر اور ماں باپ کو بخشوانے کی فکر کرو, مولویوں کے پیچھے نہ لگو. آمینہ کے لال نے جو راستہ دیا ہے اس راستے پہ عمل کرو. اللہ کی عزت و جلال کی قسم اس راستے کو اپناؤ گے تو ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے اور تمہیں بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا. حضرت سعد نے کیا کہ اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کیا, حاضہی لبیر ام سعد. یہ نہیں کہا حاضہی للہ, یہ اللہ کے لیے ہے, حالانکہ اللہ کی ملکیت ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت ہے. لیکن صحابی نے کیا کہا, مجازی نسبت قائم کرتے ہوئے کہا حاضہی لبیر ام سعد. اور مدینے والے سن لو, اے کنواں سعد کی ماں راجے. ماں تو قبر میں جا چکی ہے. صحابی کیا کہہ رہا ہے, یہ سعد کی ماں کے لیے ہے. اور پھر وہ پانی بند نہیں کر دیا گیا. وہ پانی تو آمینہ کے لال نے بھی پیا جس پر غیر اللہ کا نام آیا تھا. آج اس پر افتخار کا نام آیا. ہو سکتا ہے کسی کو پریشانی ہو جائے کہ یہ غیر اللہ ہے. اللہ کی عزت کی قسم یہ راستہ آمینہ کے لال نے عطا کیا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے خود بھی پانی پیا. وہ پانی تو صداقت نے بھی پیا, وہ پانی تو عدالت نے بھی پیا, وہ پانی تو سخاوت نے بھی پیا, وہ پانی تو شجاعت نے بھی پیا. مدینے کے سب صحابہ نے پیا, آمینہ کے لال نے پیا, سب مسلمانوں نے پیا, خود بھی پیا, جانوروں کو بھی پلایا, گھر والوں کو بھی پلایا, برتن بھی دھوئے, کپڑے بھی دھوئے, اس سے برکت بھی حاصل کی. تو پھر ماننا پڑے گا جو راستہ محمد رسول اللہ نے عطا کیا ہے وہ راستہ نہ بدعت ہے نہ شرک ہے, بلکہ جو اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس کام سے مرنے والے کو ڈھیروں ثواب عطا فرماتا ہے. اب توجہ طلب آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں, وقت نہیں لینا, بس قرآن پاک کی 2 آیتیں میں نے پڑھی. کتنی آیتیں؟ 2 آیتیں اور 2 حدیثیں بیان کی, دونوں سیاستہ سے بیان کی. ایک کا تعلق صحیح مسلم سے اور ایک کا تعلق ابو داؤد سے. اور قرآن پاک کی ایک ہے سورۃ توبہ سے پڑھی, ایک 28ویں پارے سے پڑھی. تو آقا کریم علیہ السلام کی 2 باتیں قرآن کی تائید میں نے آپ تک پہنچائی. ایک بات یہ کہ مرنے کے بعد وقت مقرر کر کے اس کے لیے دعا مانگنا یہ زہرا کے بابا کی سنت ہے. یہ حسنین کے نانا جان کی کلمت کے جو کلمہ پڑھنے والا ہے یہ آمینہ کے لال کی سنت ہے, طریقہ ہے. وہ دوسرا دن ہو, تیسرا دن ہو, 7واں دن ہو, 10واں دن ہو, یہ سب مثال ثواب ہیں جو اصل سے ثابت ہیں, قرآن سے بھی ثابت ہیں, آمینہ کے لال کے فرمان قول فعل سے بھی ثابت ہیں. اور پھر کسی چیز کے اوپر اللہ کا نام لینا,
غیر اللہ کا نام لینا اور اس کی نسبت مجازی کر کے اس کا ثواب مرنے والے کو پیش کرنا، یہ آمنہ کے لال نے اجازت دی ہے اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ اور پھر وہی سعد بن عبادہ، ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، ان کا ایک باغ تھا، کھجوروں کا باغ، بڑا اعلیٰ، بڑا حسین و جمیل۔ اس باغ کو بھی اپنی ماں کے نام پر رسول اللہ کے سامنے صدقہ کر دیا۔ اب پانی بھی آ گیا، کھانے والی چیز بھی آ گئی، آپ ایک ایک چیز پر ہاتھ رکھیں جو ہمارے عقیدے میں شامل ہے، کسی ایک چیز پر ہاتھ رکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سنیوں کا نوکر قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھائے گا۔ ہمارا عقیدہ نہ بازاری ہے، نہ انگریز کا رجسٹرڈ شدہ ہے، نہ یہ لینڈ پار کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ آمنہ کے لال نے ہمیں عطا کیا ہے۔ سرکار کے فرمان سے یہ ثابت ہے، صحابہ نے اس پر ساری زندگی عمل کیا ہے، اور آج ہمارے اولیاء کرام اسی کا درس دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا درس چلتا رہے گا قیامت جب تک کلمہ پڑھنے والے باقی ہیں۔ تو رب پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب پروردگار صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی زلف بلیل کا، اور بالخصوص صدقہ آل و اصحاب کا، اور بالخصوص صدقہ حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا، آپ کے خاندان کا، بھائی افتخار صاحب کو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ اتنے مسلمان جس مسلمان کے لیے دعا مانگیں گے، میرا عقیدہ